یعنی اللہ رب العزت نے ان دونوں مجددوں کو یہ کام سونپ دیا، یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا مرتبہ بلند کیا حضور مجدد الف ثانی نے، اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب حملہ ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کو اٹھا دیا۔ اور حضرات عجیب اتفاق دیکھیے کہ دونوں مجددوں کا، حضور مجدد الف ثانی اور سرکار اعلیٰ حضرت کا پیدائش کا دن بھی، پیدائش کا جو مہینہ ہے وہ دونوں کا سیم ہے، دونوں کا ایک ہے، یعنی شوال المکرم میں ان دونوں ہستیوں کا جو ہے وہ اس دنیا میں آنا ہوتا ہے، اس دنیا میں پیدائش ہوتی ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے تو دونوں مجددوں کا ایک ہی مہینہ ہے، یعنی ماہ صفر المظفر شریف۔ اسی مہینے کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے 25 صفر المظفر کو، اور اسی صفر المظفر کی 28 تاریخ کو مجدد الف ثانی فاروقی سرہندی کا جو ہے وہ عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں عظیم اور عبقری شخصیات کو دین کی سربلندی کے لیے چن لیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرات دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان بنایا، پھر انسان بنانے کے بعد مسلمان بنایا، پھر اچھا انسان بنایا، اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، پھر انسان کو بولنا سکھایا، پھر انسان کو لکھنا سکھایا، اور اللہ رب العزت کے جو خاص بندے تھے اللہ رب العزت نے انہیں علم لدنی عطا فرما کر ان کو برگزیدہ بنا دیا۔ اور حضرات اللہ رب العزت نے انعام اور اکرام اپنے خاص بندوں پر نازل کر کے بتا دیا، اوروں کو بتا دیا کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو پھر اپنے خاص بندوں کو کتنا کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ اور اسے جو کچھ چاہا عطا کر دیا ہم نے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا کہ ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت اور جو ہے وہ علم عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ کہ اے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ یعنی کائنات کا جو کچھ بھی خزانہ ہے اس کا مالک اللہ رب العزت نے حضور کو بنا دیا ہے، یعنی جتنے بھی اسرار و منظورات تھے سب کا علم، سب کی حقیقت اللہ رب العزت نے حضور کو بتا دی۔ آپ دیکھیے کہ جو اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء کرام ہیں جب ان کو اللہ رب العزت نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنی جو ہے وہ وسعت عطا فرمائی ہے، وہ اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، تو جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کے ساتھ منسلک ہیں، جن کا رشتہ حضور کے ساتھ عظیم رشتہ ہے، جن کا رشتہ حضور کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ پیچھے کیسے رہ سکتے تھے؟ سبحان اللہ۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے علوم و فنون کی بے پناہ برکتیں عطا فرمائی تھی۔ جب پہلی ریسرچ کی گئی، جب پہلی
تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ 55 علوم سے زیادہ جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ دسترد علوم پر حاصل تھی. اور جب پھر جو ہے وہ ریسرچ کیا گیا، پھر جب تحقیقات کی گئی تو 100 سے زائد علوم پر پتہ چلا کہ سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مہارت عطا فرمائی تھی. علوم بے پناہ علوم، اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ علم فکر رسا اس تک آج کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے ایسے مسائل آئے، ایسے ایسے پیچیدہ مسئلے آپ نے حل کیے کہ ہر کہنے والا یہ کہہ اٹھا کہ واقعہ اللہ رب العزت نے علم لدنی سے سرکار اعلیٰ حضرت کو نوازا تھا. سبحان اللہ. جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کا عطا فرماتا ہے پھر ان کو برگزیدہ بنا لیتا ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی عشق رسول میں ڈوبی ہوئی تھی. اور آج جو آپ نے سنا کہ جہاں بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو کوئی آج پہچانتا ہے وہ کسی عالم کی وجہ سے نہیں، کسی محدث ہونے کی وجہ سے نہیں، کسی اور صفت کی وجہ سے نہیں، بلکہ عاشق رسول ہونے کی وجہ سے آج بھی سرکار اعلیٰ حضرت کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. اور اسی وصف کے ذریعہ قیامت تلک جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کو جانا اور پہچانا جائے گا. کیونکہ ان کا کہنا ہی یہ تھا کہ ذکر ان کا کیجیے صبح شام. سرکار اعلیٰ حضرت کا کہنا یہی تھا کہ صبح ہو، شام ہو، دوپہر ہو، رات ہو، ہر وقت حضور کا ذکر کیجیے. سبحان اللہ. اور کیجیے انہی کا چرچا صبح و شام. یہی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار تھا کہ اپنے نبی سے اس طرح جڑ جائیے کہ صبح ہو، شام ہو، بس نبی کا تذکرہ ہو، بات ہو، ذکر ہو، جب بھی گفتگو ہو اپنی گفتگو کو معطر کریں حضور کے عشق سے. سبحان اللہ. اپنی روح کو تازگی بخشے حضور کے عشق کے ذریعہ. سبحان اللہ. حضرات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو عشق رسول کے خزانوں میں سے ایسی ابدی دولت حاصل تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اسی عشق کو تقسیم کیا ہے، اسی عشق کو لوگوں تک پہنچایا ہے کہ نبی سے آپ نے جڑنا ہے، نبی سے محبت کا اظہار کرو گے تو تبھی جو ہے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے. اور حضرات دیکھیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں جو عشق تھا، جو نبی کا عشق تھا اور ناموس رسالت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو چنا تھا، وہ یوں ہی نہیں تھا. سرکار اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جب آپ میرے دل کا جو ہے وہ ٹکڑا کرو گے، میرے قلب کا آپ جب ٹکڑا کرو گے تو آپ کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میرے دل کے نظر آئیں گے. ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کوئی لکھنے والا لکھتا ہے کہ محمد اور علی مالک و مختار نہیں ہیں، محمد اور علی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، ان کے نام کے اندر برکت نہیں ہے. لیکن دیکھیے حضرات کیسی یہ انادیت ہے کہ محمد بھی لکھا جا رہا ہے، ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں لکھا، علی کا نام لکھا تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں لکھا. لیکن یہ دشمنی کیسی تھی کہ خاص کر کے انہی ناموں کو بتایا گیا، کیا اور ناموں کے لیے ملکیت و اختیاریت تھی؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے عشق کی زبان میں جب جواب دیا کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد نام کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، محمد نام میں اختیار نہیں ہے، علی نام میں اختیار نہیں ہے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے عشق کی زبان میں جواب دیا. آپ کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. سبحان اللہ.
یعنی جب ناموس رسالت پر حملہ کرتے ہوئے لوگوں نے لکھا کہ محمد تو کچھ نہیں کر سکتے، تو سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، حالانکہ اہل ایمان کے مددگار اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے، اولیاء کرام بھی ہیں، سبحان اللہ، یعنی ایمان والوں کی مدد اللہ بھی کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے جب عشق کا قلم اٹھایا تو آپ نے جواب دیا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تو حضرات اب یاد رکھیں کہ اگر مجدد الف ثانی سرکار اعلیٰ حضرت یہ نہ ہوتے تو آج آپ دیکھتے کہ دین کا کیا حشر ہوتا لوگوں نے کیا ہوگا، اپنی منمانیاں دین کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ ڈالی ہوتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے پر وقت ایک ایسے مستانے کو بھیجتا ہے کہ جو بگڑے ہوئے دستور میخانہ کو جو ہے وہ سدھار ڈالتا ہے، سبحان اللہ۔ تو آنے والے 25 سفر مظفر کو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ اور حضرات آج سنیت کی پہچان، دین اسلام کی جو سنیت ہے، مرکز ہے، وہ پہچان سرکار اعلیٰ حضرت بن گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو علوم و فنون کے اندر بہت زیادہ مہارت عطا فرمائی تھی، عشق رسول کی جو ہے حد درجے والی جو ہے منزل پر آپ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کا صدقہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ 25 سفر مظفر کو یاد رکھیں، ان کے عرس کی تقاریب جہاں کا یہ محفل سجائی جائے وہاں ضرور تشریف لائے اور ان کے عرس کی برکتیں حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنائے، اولیاء کرام کا، علماء حقانیین کا وفادار بنائے۔ میرے کہنے میں آپ کو سننے میں کسی بھی تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔